بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مقامی عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے اور وہ فیصلہ ایک دبنگ فیصلہ ہے جو آنے والے دنوں کے اندر ہمیں اس کے اثرات نظر آئیں گے، اور میرے خیال سے اس فیصلے کے ساتھ ہی جو آپ یوں کہیے کہ 9 مئی کا جو پورا ڈھانچہ ہے وہ زمین بوس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ اس سلسلے میں ہوا یہ کہ 5 اکتوبر کو حوالے سے کچھ کیس بنائے گئے تھے، اور ان کیسز کے اندر کون کون تھا؟ اس میں جو سلمان اکرم راجہ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کو نامزد کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے دیگر بھی لوگ تھے۔ تو عدالت نے اس کے اوپر یہ فیصلہ جو دیا وہ یہ تھا کیونکہ پولیس بار بار یہ کہتی ہے، جس میں پولیس نے کہا جی دیکھیں یہ جو لوگ ہیں نا اس میں یہ قصوروار ہیں، اور قصوروار کس سینس میں ہے جی؟ یہ جو سب کچھ ہوا ہے وہ ان کی اماق کے اوپر ہوا ہے، اور یہ بنیادی طور پہ اس میں جو سلمان اکرم راجہ ہے وہ عبوری ضمانتوں کے اوپر تھا۔ اب جب پولیس نے اپنی رپورٹ جمع کرائی جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں سلمان اکرم راجہ قصوروار ہیں، قصوروار کیوں ہے جی؟ ان کے کہنے پر، ان کی اما پر، ان کے اشارے کے اوپر جو ہے یہ سب کچھ ہوا۔ اور اس کے بعد عدالت نے کیا کیا؟ عدالت کا صرف ایک نقطہ تھا جس کے اوپر پورا سب کچھ زمین بوس ہو گیا۔ عدالت نے کہا دیکھیں یہ اما کیا ہوتا ہے، یعنی کسی کے اشارے کے اوپر کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے تو وہ دے، اگر نہیں ہے تو پھر تو یہ کہانی والی بات ہی ہوئی۔ اور اس کے بعد عدالت نے ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ کنفرم کر دی ہیں، پہلے ان کی عبوری ضمانتیں دی۔ اب آپ کہیں گے کہ میں اس کیس کو بڑے کیس کے اوپر کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آج کا فیصلہ ہے وہ 9 مئی کے مقدمات کو لے کے ایک بڑی جو چوٹ پہنچنے والی بات ہے وہ کیسے؟ اس طریقے سے کہ جو آپ نے 9 مئی کا سب کچھ لاہور میں جتنے مقدمات آپ نے قائم کیے ہوئے ہیں ان سب کا آرگومنٹ آپ کا یہی ہے کہ جی یہ عمران خان کی ایما پر ہوئے ہیں۔ اور جب عدالت آج کہہ رہی ہے کہ ایما کیا ہوتا ہے، ثبوت لے کے آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو اصول ہے یہ اپلائی ہوگا، اور یہ اپلائی ہوگا تو بڑی سیدھی سی بات ہوگی کہ بھائی یہ بتائیں کہ عمران خان تو لاہور میں تھے ہی نہیں۔ اچھا عمران خان لاہور میں نہیں تھے تو سب کیوں ہوا؟ جی یہ عمران خان کے کہنے کے اوپر ہوا، جی یہ عمران خان کی ایما کے اوپر ہوا۔ جب ایما کی بات آئے گی تو عدالت آج والی بات کے آرگومنٹ کو دہرا سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ آج کا یہ فیصلہ جو ہے وہ ایک کروشل فیصلہ ہے جس کے جو امپیکٹس ہیں وہ آنے والے دنوں کے اندر ہمیں نظر آئیں گے۔ اور پولیس کہانی گھڑ لینے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو قصوروار ٹھہرا لیں گے یا بات جو ہے اس طریقے سے بن جائے گی، اس حوالے سے بات سمجھ نہیں آتی۔ اچھا ایک ڈیولپمنٹ اور ہے، آپ جانتے ہیں کہ IMF کا وفد پاکستان میں ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے۔ اب گورنمنٹ کے لیے امبیرسنگ سچویشن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ملاقاتیں کرنے سے بھی روک نہیں پا رہی، وہ IMF کے وفد کو بھی روک نہیں پا رہی۔ اب ایک جانب انڈیا اور امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے حوالے سے اعلامیے جاری کرتے ہیں پٹھان کوٹ اور دیگر چیزوں کو لے کے، اور ہم یہاں IMF کے سامنے یوں وہ سوال لے کے کھڑا ہے اور ہم یوں سامنے جھک کے ان کو جواب دیتے نظر آ رہے ہیں، نہیں یہ بھی ہے فلاں بھی ہے۔ تو اب جناب اصل حکومت کے اصل نمائندے اور اصل چہرے محسن نقوی جو ہیں وہ دوڑ کے گئے ہیں، جو امریکہ کی پاکستان میں قائم مقام سفیر ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے، اور پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اور باہمی دلچسپی کے امور سمیت جو دو طرفہ تعاون بڑھانے کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا، یہ سرکاری بیان ہے۔ لیکن سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ ملاقات کیوں ہو رہی ہے، پریشانی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ بلوم جو پاکستان کے اندر سفیر تھے وہ امریکہ واپس چلے گئے ہیں، اور ابھی تک امریکہ کی جانب سے پاکستان کے اندر جو نئے سفیر ہیں ان کا اعلان نہیں کیا گیا۔ یہ بھی ایک لحاظ سے تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کرنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی ملک کے اندر اپنا مستقل سفیر بھی نہ لگائیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری پرائیورٹی کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو اب یہ جو وہاں پہ گئے ہیں تو کہنے کا مطلب تو یہی ہے کہ جناب دو طرفہ تعلقات ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے یہ جو موجودہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ کہ ہم نے اپنی طرف سے یہ بہانہ بنا لیا تھا کہ نہیں 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 کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم نے محمد بن سلمان صاحب کے ذریعے بہت سارا ارینجمنٹ کر لیا ہوا ہے، لیکن وہ اپنا ارینجمنٹ کریں یا وہ ہمارا ارینجمنٹ کریں تو ہم جو ہے وہ ہمیشہ خوش فہمیوں کے سلسلے میں رہتے ہیں، اور ہم نے ایک اپنی دنیا سوچتے ہیں، تخیل کریٹ کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے کوئی گراؤنڈ جو ریالٹی ہے وہ بدلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اچھا ایک آج ڈیولپمنٹ جو ہے
وہ اور تھی، اور وہ سی ایم آفس سے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، جو بتایا گیا ہے، اس میں کیا تھا؟ تو اس میں بتایا گیا جی جو پنجاب میں زراعت کو ماڈرن اور جدید بنانے کا انقلاب ہے جی، کسانوں کو تمام زرعی سہولیات ایک چھت تلے فراہم کرنے کا منصوبہ شروع کر دیا گیا جی۔ چولستان میں گرین پاکستان منصوبے کا آغاز، کنڈائی اور شاپور کے علاقوں میں منصوبوں کی افتتاحی تقریب کا انعقاد۔ اچھا، اس میں بتایا گیا جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور آرمی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر تقریب میں شریک ہوئے۔ اچھا، اس کے علاوہ باقی لوگ بھی تھے۔ اچھا، میں ایک آپ کو بات کہوں، یہ پہلا موقع تھا شاید اس قسم کے کسی گرین پاکستان انیشیٹو نام کا جو منصوبہ پاکستان میں ہے، اس کے اندر وہ آج آرمی چیف اور مریم نواز پہلی بار کسی منصوبے کا اس طریقے سے افتتاح کرتے ہوئے غالباً ایک ساتھ نظر آئے ہیں۔ تو جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف جو تصاویر ہے اس فوٹیج کی جو سیم آفس سے جاری کی گئی ہے، اس میں اس کو سوشل میڈیا پہ وہ خاصی وائرل ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ظاہر یہ SIFC کے زیر اہتمام جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے، یہ وہ والا پروگرام ہے، لیکن اس وقت بھی لاہور کے چیرنگ کراس کے اوپر بہاول نگر سے آئے ہوئے جو کسان ہیں، جو لوگ ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ غالباً اسی پانی اور اسی چولستان والے منصوبے کے حوالے سے ہے۔ تو اپنا جو کسان ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کارپوریٹ فارمنگ تو کر رہے ہیں، وہ ضرور کریں، لیکن جو باقی کسان ہے اس کا بھی خیال کریں۔ تو لیکن پھر یہ بات ہے کہ اگر آپ SIFC یا باقی لوگوں کی چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے، کچھ چیزیں کریں گے، ابھی چند روز پہلے ہی عمر ایوب نے کچھ سوالات اٹھائے تھے قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر، تنخواہوں سے متعلق پوچھا تھا، قابلیت سے متعلق پوچھا تھا، انویسٹمنٹ کے متعلق پوچھا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بڑا ایک حساس، یہ بھی اب قومی سلامتی سے جڑا ہوا ایک معاملہ ہے۔ اگر اس کے اوپر بھی آپ بات کریں گے تو قومی مفاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور قومی مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کے اندر مقدمہ بھی ہو سکتا ہے، مقدمہ گرفتاری ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کچھ اتا پتہ نہ ہو اور اچانک پھر آپ منظر عام پہ آ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بیچ میں ایک چیز اور ہے، اور وہ جناب شیر افضل مروت اور شاہنامہ گلزار کے حوالے سے ہے۔ شیر افضل مروت کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا، اور اس کے بعد ظاہر عمران خان کی مرضی سے وہ فیصلہ ہوا، لیکن شیر افضل مروت کل کہہ رہے تھے کہ میں ہی PTI ہوں، میں ہی خان ہوں، اور میں ہی تحریک انصاف کو لیڈ کروں گا، اور ورکرز میرے ساتھ ہیں۔ ان کا پیٹرن سمجھ نہیں آتا۔ اچانک وہ کہتے ہیں جی مجھے دوستوں نے مشورہ دیا کہ میں میڈیا سے دور رہوں گا، پھر اچانک وہ میڈیا کے اوپر آتے ہیں، اور رات کو تو کچھ دن تو خیر پہلے انہوں نے تحریک انصاف اور عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر بھی سوال اٹھائے تھے، اور رات کو وہ شاہ زیب خانزادہ کے شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا جی یہ جو سارا کیا دھرا ہے یہ سلمان اکرم راجہ اور ان کے ساتھیوں کا ہے، اور جو ڈی فیکٹو سیکرٹری جنرل کو عام اصطلاح میں غاصب کہتے ہیں، اور پارٹی آئین کے مطابق سیکرٹری جنرل نہیں بن سکتے۔ اور پھر انہوں نے یوٹیوبرز کے حوالے سے کہا کہ یوٹیوبرز نے میرے خلاف ویلاگ کیے جو نکالے جانے کے اوپر جو ہے وہ ختم ہوئے ہیں۔ پھر وہ عمران خان کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ جو عمران خان ہے اور کہا جی بس کانوں میں بات ڈالنے کی دیر ہوتی ہے، اور لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ عمران